خدیجہ کبریٰ ہے اور آپ کی دین اسلام کے لیے کیا کیا خدمات ہیں؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکر کہ آپ کا شکریہ ادا کہ آپ نے اپنے چینل پہ مدعو کیا اور ایک بہترین موضوع کا انتخاب کیا۔ دیکھیں، آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان شخصیت کا ذکر کرنا ان کی شان میں اضافہ نہیں کرتا بلکہ ہماری شان کے اندر اضافہ کر دیتا ہے اور ہماری زبانوں کو معطر و پاک بنا دیتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پسند فرمایا کہ میں ان سے نکاح کا پیغام بھیجوں، تو انہوں نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک نظر دیکھ کے نہیں بلکہ باقاعدہ جج کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جج کیا کہ یہ ان کو تجارت کے لیے بھیجا اور دوسرے کاموں کے لیے بھیجا، باقاعدہ ان کی نگرانی کی کہ یہ کس شخصیت کے مالک ہیں۔ دیکھیں، نبی کو دیکھنے والی، نبی کو جج کرنے والی آنکھیں بھی ویسی ہی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے جس وقت آپ کی عمر 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی رفیق حیات ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشقت سب سے زیادہ تھی۔ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت سے پہلے بھی رہیں اور نبوت کے بعد کا عرصہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، اور یہی احادیث کی روشنی سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو سب سے پہلی خاتون تھی جنہوں نے ان کی تصدیق کی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے رسول اور نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہے اور آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ وحی نازل ہوتی ہے تو اس قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اگر اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتا تو وہ ریزہ ہو جاتا۔ تو آپ تصور کیجئے کہ وہ قرآن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہیبت، اب اس قرآن کی ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب کپانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سردی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے پہاڑ غار حرا سے گھر تشریف لے کر آئے اور امی خدیجہ سے فرمایا زمیلونی مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ حضرت خدیجہ پریشان ہوئی کہ یہ آج کیا معاملہ ہوا، آج سے پہلے تو ایسا کوئی معاملہ دیکھا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آج جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھے ان کے اوپر انہوں نے آج نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس موقع پر ایک بیوی کا کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بیوی کا کردار نبھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیہ دیتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جس نے آپ کی ذمہ داری دی ہے، آپ کو دیکھ بھال کے دی ہے، ضروری ہے کہ آپ اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اور تسلی دی کہ آپ تو مسکینوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ تو مسکینوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ تو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ آپ کے اوپر کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ تو آپ تسلی، یہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں رول ماڈل کے طور پر، ایک بیوی کے طور پر نظر آتی ہیں کہ جب کسی شوہر کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو تانے دینے کے بجائے اس کا ساتھ دیا جائے، اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی طور پر اسلام کی خادم اسلام بنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے اندر ہمیشہ شامل حال رہیں، اور جہاں بھی یہ لکھا جائے گا کہ خدمت اسلام کے اندر کسی نے اگر کوئی محنت کی ہے تو ابتدائی اسلام کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام ہمیں نمایاں نظر آتا ہے کہ وہ اس موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر انہوں نے اس دین کا مشن پھیلانے کا آغاز شروع کیا۔ صاحب نے بات کری قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوا کہ قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے، قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے، بخشش کا جو خزینہ وہ سینہ نبی ہے، بخشش کا جو خزینہ وہ سینہ نبی ہے، گھر اترتا پربت پر تو ہو جاتا ریزہ ریزہ، گھر اترتا پربت پر تو ہو جاتا ریزہ ریزہ، کس قدر توانا وہ سینہ نبی ہے، کس قدر توانا وہ سینہ نبی ہے۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، جیسے کہ رمضان المبارک کا آج پہلا عشرے کا آخری روز ہے، ہمارے سے عشرِ رحمت جدا ہو رہا ہے اور عشرِ مغفرت میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں بقیہ رمضان المبارک کیسے گزارنا چاہیے اور جو گزرا اس میں کیا معاملات تھے؟
جی ہم کچھ دنوں پہلے کچھ وقت پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے اور اب ہم یہ کہنے جا رہے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے دیکھیں آج رحمت کا عشرہ آخری روزہ ہے. آج ہم رحمت کا عشرہ اپنے ہاتھ سے نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب الجہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیان کی، اس حدیث کی روشنی میں یہ بتلایا کہ اس مہینے کے اندر نیکیاں کرنا بڑی آسان ہو گئی ہیں، کیونکہ جو ہمیں ڈسٹرب کرنے والا جو شیطان ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا، اور جہنم کے دروازے ہمارے اوپر بند ہو چکے ہیں. بس نیکیوں کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام باب الریان ہے. وہ اس دروازے سے فل پروٹوکول کے ساتھ اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے ہیں. تو رحمت کا عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عشرہ اس کا رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی ہے. ویسے تو تینوں ہی عشرے رحمت، مغفرت اور جہنم کے خلاصی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے موٹیویٹ کرنے کے لیے، نیکیوں کی طرف ابھارنے کے لیے کہ دیکھو رحمت کا عشرہ آ گیا، رحمت طلب کر لو. دیکھو مغفرت کا عشرہ آ گیا، مغفرت طلب کر لو. دیکھو جہنم سے خلاصی کا عشرہ آ گیا، شب قدر کو پالو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بس آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا دن ہے، ممبر کی طرف آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ عرض کرنے کے لیے ممبر کے اوپر تشریف رکھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین. دوسرے اسٹیپ کے اوپر قدم رکھا، فرمایا آمین، اور اسی طرح تیسرے اسٹیپ پر رکھا، فرمایا آمین. صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ آج تو غیر معمولی کام نظر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہے کہ جب اوپر بلندی کی طرف چڑھتے ہیں یا بلندی سے نیچے کی طرف اترتے ہیں تو سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں. آج آمین آمین کی صدائیں لگ رہی ہیں. کچھ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا. جمعے کا دن ختم ہوا، جمعے کی نماز ختم ہوئی، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ سے خلاف معمول کام دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، اے میرے دوستو، آج میں جب جمعے کے لیے آ رہا تھا حضرت جبریل آ گئے. وہ جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور وہ آ کس کے پاس رہے، وہ جو انبیاء کے سردار ہیں، جو رسولوں کے سردار ہیں، اور پیغام کس کا اللہ کا لے کر آ رہے ہیں. فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اس مبارک مہینے کے اندر اپنی مغفرت نہ کروا سکے. بس اسی حدیث کے سامنے میں آپ کو کروں گا کہ رحمت کا عشرہ ہمارا گزر چکا، بہت سی کوتاہی ہو گئی ہوگی، ابھی بھی بہت سا وقت ہے. اللہ کو راضی کر لیجئے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، رمضان ہم سے راضی ہو جائے اور شفاعت کا سبب بن جائے. ہماری خوبصورت گفتگو جاری ہے ہمارے مہمان حضرات سے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بالکل ایسا ہی. علامہ صاحب، جیسا کہ آج یوم ہے سیدہ پاک کا، مادر فاطمہ ساری امت کی ماں، مادر فاطمہ یعنی ساری امت کی ماں، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ پہ لاکھوں سلام. آپ کا یوم وصال کب ہوا؟ 10 رمضان المبارک آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور اسی سال میں حضرت ابو طالب کا بھی اسی سال وصال ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا کہ یہ غم کا سال ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ایسی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا. آج چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، ان کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو اس کے حوالے سے میں نے گفتگو فرمائی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کے بارے میں فرما رہے ہیں سیدہ نساء اہل الجنہ، کہ یہ جنت کے اندر عورتوں کی سردار ہوں گی. تو آپ اس بات کا اندازہ لگائیے جن کی بیٹی جنت کی سردار، عورتوں کی سردار ہیں، ان کی ماں کا کیا مقام ہوگا، ان کے ماں کا کیا حال ہوگا. آپ نے فرمایا کہ تمام عالم کے اندر سب سے بہترین اگر کوئی عورت ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب پھر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موڑ پر شانہ بشانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی ہیں، اور اسلام کو پھیلانے کے اندر جو کردار، جو سنہری الفاظ آپ حضرت خدیجہ کے بارے میں لکھے جا سکتے ہیں وہ کسی کے بارے میں نہیں لکھے جا سکتے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان پہلا قدم جو ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے، اگر پہلا قدم انسان اٹھا لے تو اگلے قدم آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ اسلام کو پھیلانے کا پہلا قدم تھا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا، اور
اس دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے کا آغاز کیا. اور حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ عرب کی شہزادی تھی، کہ مال و دولت ان کے پاس بہت تھا، لیکن اسلام کے اندر جب آئیں تو ساری دولت اسلام کے اوپر لگا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگا دی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری سفر ہر کی ساتھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت خدیجہ نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کہ جہاں پر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کارواں اب چلتے رہے، کارواں بنتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی ساتھ جو اس مشن کو پھیلانے کے لیے جو آغاز ہوا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جو آتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ وہاں پہ جو تانے دیے جاتے تھے کہ آپ کا تو کوئی اولاد نہیں ہوگی، آپ کے تو کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کے بطن سے پیدا ہوئی، اور آپ کے بیٹوں میں حضرت حسن، حضرت حسین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے. جب آپ دیکھیں کہ یہ حضرت فاطمہ کی جو تربیت ہے وہ حضرت خدیجہ کی دراصل تربیت ہے. آج حضرت فاطمہ جہاں پہ بھی ان کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ایک کردار، ایک ان کا کریڈٹ حضرت خدیجہ کی پہ جاتا ہے، کیونکہ ماں کی جو تربیت ہے وہی بیٹی کے اندر منتقل ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے علامہ صاحب، ماشاء اللہ.